نظر کرم حالیہ دنوں میں پاکستان کے اداروں کے اوپر چڑھائی کر کے پاک فوج کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے، باخدا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ جن نوجوانوں نے اپنے خون سے اس وطن عزیز کی آبیاری کی ہے، ان چند گماشتے ہتک امیز رویوں سے ان کا وقار مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی ان خیالوں میں گم تھا کہ محترمہ طیبہ ضیاء صاحبہ کی تحریر میری نظروں سے گزری، جس کا عنوان تھا یہودی نصارہ کی سازش۔ میں سمجھتا وہ تلخ حقائق آپ احباب کے سامنے بھی رکھوں۔ 28 اپریل 2023 کو امریکی سفیر اچانک آدھی رات کو فواد چودھری کے گھر آیا۔ فواد چودھری کو بھی اس کی پیشگی معلومات نہیں تھی۔ پاکستان میں ایک سرکاری SOP ہے جس کے تحت کوئی بھی ڈپلومیٹ کسی کو ملنے جاتا ہے تو پہلے وہ مقامی پولیس کو آگاہ کرے گا تاکہ اسے سیکورٹی دی جا سکے۔ اگر امریکہ کا سفیر رات کو بغیر اطلاع دیے نکل جائے تو سوچیں کتنی اہم بات ہوگی۔ فواد چودھری کی بیگم، جس نے بے وقوفی میں سوشل میڈیا پر اس کی تصویر اپلوڈ کر دی، اس تصویر سے فواد چودھری کے کپڑوں کے سلوٹوں اور سلیپر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ملاقات اچانک اور غیر متوقع طور پر ہوئی۔ جبکہ بیگم فواد چودھری کو اس غلطی کا احساس بعد میں ہوا، لیکن بیگم فواد چودھری اس تصویر کے ساتھ عمران خان کو پنجاب میں فواد چودھری کو آئندہ کا وزیر اعلیٰ بنانے کا پیغام دینا چاہتی تھی، لیکن عمران کو اپنے آقا سے اس بات کی اجازت نہ مل سکی۔ یاد رکھیں اس وقت حماد چودھری، شاہ محمود قریشی اور حماد اظہر پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے مضبوط ترین امیدوار ہیں، اور اندر کھاتے عمران خان ان سے صرف فائدہ اٹھانے کی خاطر اگلے معاملات طے کرنے سے گریزاں ہیں، اور پارٹی کے یہ تمام افراد اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف پرویز خٹک اور عارف علوی سے بھی فاصلے بڑھ چکے ہیں، اور عمران خان کو یہ بتایا جا رہا ہے یہ افراد آپ کے قتل کی سازش میں شریک تھے۔ دوسرے دن 29 اپریل کو سابقہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے گھر میں اچانک چھاپا پڑتا ہے، جس کا کسی بڑے کو علم ہی نہیں۔ دوسری طرف حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات بھی اچھے ماحول میں جاری و ساری تھے۔ یہ سب اسی لیے کیا جاتا تاکہ حکومت کو بدنام کر کے تحریک انصاف کا حکومت پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے موقع دیا جائے اور لوگوں کو سڑکوں پر نکالا جائے۔ 30 اپریل کو تحریک انصاف کا 1 مئی کو عوامی احتجاج کرنے کا اعلان ہوا، کیونکہ ایک اشارہ تھا حکومت اور فوج کو کہ ہم آج بھی عوام کو سڑکوں پر نکالنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ 30 اپریل کو ہی واشنگٹن پوسٹ میں ایک رپورٹ شائع کرنا، جس میں پاکستان کا روس اور چائنا کے بلاک میں شامل ہونے کا بتانا، ساتھ ساتھ امریکی احسانات گنانا۔ 30 اپریل کو ہی امریکہ کے بااعتماد ساتھی جرمنی کے سفیر کی عمران خان سے ملاقات۔ 30 اپریل کو ہی کانگریس مین برڈ شرمین کا عمران خان کے حق میں بھرپور بیان۔ کینیڈا کے اپوزیشن لیڈر کا زمان پارک میں عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنا، اور فواد چودھری کے گھر سے امریکی سفیر کو کیا معلومات دی گئیں کہ اچانک یہ ساری تیزیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ پاکستان کے اعلیٰ حکام نے ایک میٹنگ کی ہے جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہم چائنا اور روس کے بلاک میں شامل ہو رہے ہیں۔ سول حکومت کی مکمل یقین دہانی کے بعد آرمی چیف عاصم منیر کو چائنا کے دورے پر بھیج کر بھرپور اعتماد میں لیا گیا، جبکہ سعودی ولی عہد کو بھی اس پروگرام میں بھرپور اعتماد میں لیا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ساری معلومات فواد چودھری کو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے ہی مل گئی، جبکہ معلومات دینے والے فرد کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے۔ انہی معلومات کو ہی فواد چودھری نے امریکی سفیر کے ساتھ شیئر کیا، لیکن کس قیمت پر؟ اس کے 2 دن بعد واشنگٹن پوسٹ نے پوری رپورٹ شائع کر دی۔ اس رپورٹ اور PTI کی طرف سے امریکی سفیر کو معلومات دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کو فوری طور پر اس بلاک میں شامل ہونے سے روکا جائے اور PTI کو واپس حکومت میں لایا جائے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عدلیہ کے ذریعے الیکشن کا دباؤ بڑھایا جائے۔ اس کے لیے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر 4 اراکین کو توہین عدالت میں فارغ کر دیا جائے تو تاخیر نہ کی جائے، جس کے لیے ثاقب نثار نے افغان خلیل زاد کے ساتھ 3 میٹنگ کرنے کے بعد موجودہ عدلیہ کو اعتماد میں لیا ہے۔ امریکہ کسی صورت میں بھی نہیں چاہے گا کہ دنیا کی واحد مسلم ایٹمی طاقت اور خطے میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والی لوکیشن ان کے ہاتھ سے نکلے، لہذا آپ کو جلد حکومت کے خلاف بہت بڑے فیصلے نظر آئیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ IMF بھی ستو پی کر سو چکا ہے، اور پہلی دفعہ اسحاق ڈار نے یہ بیان دیا ہے کہ اب ہم IMF کو مزید یقین دہانیاں نہیں دے سکتے۔
اور جب ان سے اگلے 5 مہینوں کی بیرونی ادائیگیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے واضح جواب دیا اس کا بندوبست ہو گیا ہے۔ دوسری طرف روس اور چین کا بلاک کافی مضبوط ہونا اور سنگل کرنسی پر اپنے اگلے اقدامات کا اعلان کرنے والے ہیں۔ سعودی عرب، UAE، قطر اور بحرین بہت جلد اس کا حصہ بننے والے ہیں اور اسی گروپ نے پاکستان کو مزید $10 ارب دینے کا وعدہ کیا ہے اگر پاکستان اس بلاک کا حصہ بنتا ہے۔ تو دوسری طرف آرمی چیف کے دورے کے بعد چائنا بھی بھرپور مدد کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ روس سستا تیل، دوسرے مشرقی وسطی ممالک بھی امداد کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جبکہ اطلاعات کے مطابق عمران خان پاکستان کے خلاف ایک اور کھیل کھیلنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عدلیہ کی طرف سے خان صاحب کو مکمل یقین دہانی کرائی جا چکی ہے، جس کے بعد عمران نے پہلی مرتبہ کھل کر آرمی چیف عاصم منیر کا نام لے کر اس کے خلاف اعلان جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو اس سے بھی زیادہ نقصان ہوگا۔ یہ غیر معمولی دھمکی بہت اہم ہے اور امریکہ، مغربی اسرائیل، انڈیا کے افراد اب تک 4 میٹنگ کر چکے ہیں۔ سوشل میڈیا کو طوفان بدتمیزی کا آئندہ کا لاہے عمل دیا جا چکا ہے، جبکہ پروپیگنڈا کرنے والے سازشی عناصر اندرون ملک اور بیرون ملک شب و روز اس پر بھرپور کام کر رہے ہیں۔ عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے پہلے جو اسٹیبلشمنٹ سے جرم عظیم ہوا ہے اس سے یہ بھی شامل ہے کہ دنیا بھر میں 3000 سے زائد IT ہیکر کو پروپیگنڈے کے لیے بھرتی کیا گیا، جس پر بیرون ملک کے دشمنوں نے کافی سرمایہ کاری کر رکھی ہے اور کروڑوں روپے کا بجٹ ان کے لیے مختص کیا ہوا ہے۔ یہی ٹیم بڑھ کر اب کئی ہزاروں میں جا چکی ہے۔ اس بات پر غور کریں، انڈیا، اسرائیل اور امریکہ میں ٹک ٹاکر پر مکمل طور پر پابندی ہے، لیکن ان دنوں ہزاروں انڈین افراد ٹک ٹاک پر پاکستان کے خلاف سرگرم عمل ہیں اور پاکستان کے سوشل میڈیا پر ان کا طوفان بدتمیزی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سازش کو وسیع پیمانے پر آشکار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسی صورت پر ممکن ہے کہ اس پیغام کو خوب پھیلایا جائے۔